فونمیات، فونولوجی۔ فونمیات میں کسی زبان کے اہم یا تفاعلی آوازوں کو معلوم کرنے کے طریقوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ واضح ہو کہ صوتیات میں آوازوں کی طرز ادائیگی کا جائزہ لیا جاتا ہے، جبکہ فونمیات میں صرف تفاعلی آوازوں کا جائزہ لیا جاتا ہے اور ان کی تعداد کا تعین کیا جاتا ہے۔ فونمیات میں جن آوازوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے وہ ہر زبان میں محدود ہوتی ہے اور عام طور سے 15 اور 50 کے بیچ میں ہوتی ہیں۔ فونمیات میں سب سے چھوٹی اکائی فونیم ہے۔ فونیم کسی زبان کی اہم آواز کو کہتے ہیں۔ اہم کے معنی ہے کہ اس میں فونیم کی ہونے یا نہ ہونے سے معنی میں فرق پڑ جائے۔ مثال کے طور پر اردو میں ایک لفظ مال ہے، اگر اس لفظ کے میم آواز کو ہم لام سے بدل دیں تو لفظ کے معنی بدل جاتے ہیں۔ اس طرح یہ ظاہر ہوا کہ میم اور لام دو فونیم ہیں۔ فونیم کے تعین کے لیے ایسے الفاظ کا تقابلی جائزہ لیا جاتا ہے جن میں آپس میں صرف ایک آواز کا فرق ہو، جیسے اوپر دی ہوئی مثال میں ہے۔ ایسے الفاظ کو ہم عقلی جوڑا کہتے ہیں۔ فونیم کے ایک اور تعریف یہ ہے کہ ایک فونیم آوازوں کا ایسا کنبہ یا درجہ ہے جس کے ممبر صوتی اعتبار سے ایک سے ہوتے ہیں اور آپس میں تکمیلی تقسیم میں ہوتے ہیں۔ ان ممبروں کو اس فونیم کے ذیلی فونیم کہتے ہیں۔ لسانیات میں آوازوں کو ان نشانوں میں عموماً دکھایا جاتا ہے جن سے ان کے بولے جانے کا طریقہ ظاہر ہو۔ یہ نشان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک صوتی یعنی جس طرح بولے جاتے ہیں، اور دوسرے فونیمی یعنی جس طرح اس آواز کو زبان کی ساخت میں رکھا جاتا ہے۔ صوتی نشان کو مربع قوسین میں دکھایا جاتا ہے اور فونیمی نشانوں کو ترچھی قوسین میں۔ اردو میں فونیم معیاری اردو میں 56 قطعاتی اور فوق القطعاتی فونیم ہیں۔ قطعاتی فونیم میں 45 مصمتے، جس میں ایک نیم مسوطہ بھی شامل ہے، اور 10 مسوطہ جس میں 2 دوہرے مسوطوں بھی شامل ہیں۔ اردو کے مصمتی خوشے، 2 یا 2 سے زیادہ مصمتوں کا ایسا استعمال جن کے بیچ میں کوئی مسوطہ نہ ہو مصمتی خوشا کہلاتے ہیں۔ فوق قطعاتی خصوصیات۔ فوق قطعاتی خصوصیات علم صوت یا صوتیات کی وہ اصطلاح ہے جو آوازوں کے ٹکڑوں کی ادائیگی کی نمائندگی کرتی ہے، مثلاً سر، زور یا بل، اور اتصال کی مخصوص طرز ادائیگی۔ سر، لہر اور اتصال ایسی خوبیاں ہیں جن سے معنی بدلتا ہے، لیکن ان خوبیوں کی اپنی کوئی آزاد حیثیت نہیں ہوتی، اس لیے انہیں فوق القطعاتی خصوصیات تسلیم کیا جاتا ہے۔ فوقیہ، غیر قطعاتی اور کثیر قطعاتی۔ فوق قطعاتی خصوصیات کی متبادل اصطلاحات ہیں۔ حکاریت، اگر کسی مصمتے کی ادائیگی میں منہ سے خارج ہوا کے جھونکے میں اضافہ کر دیا جائے تو اس مصمتے کو حکاری مصمتہ کہتے ہیں۔ یا کہا جا سکتا ہے کہ حکاریت وہ طریقہ کار ہے جس میں منہ سے باہر آتی ہوا میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، جیسے بے اور بھے، کیونکہ
بے کے تلفظ میں ہوا کے جھونکے میں اضافہ نہیں کیا جاتا ہے، جبکہ بھا کے تلفظ میں ہوا کے جھونکے میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح بھا حکاری آواز ہے، نہ کہ بے۔ حکاری آوازیں مسموع اور غیر مسموع دونوں طرح کی ہوتی ہیں۔ یاد رہے کہ عربی میں اور فارسی میں حکاری آوازوں کا وجود نہیں ہے۔ اردو میں حکاری آوازوں کے لیے علیحدہ حروف نہیں ہیں، اس لیے جن حروف میں حکاریت پیدا کرنی ہوتی ہے ان میں دو چشمی ہے جوڑ دی جاتی ہے۔ اردو میں 11 حرف یعنی پے، بے، تے، ٹے، دال، ڈال، چے، جیم، کاف، گاف اور ڑے میں دو چشمی ہے کے اتصال سے علی الترتیب 11 آوازیں پھا، بھا، تھا، ٹھا، دھا، ڈھا، چا، جھا، کا، گھا اور ڑا وجہ کیے گئے ہیں جو حکاری آوازوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس طرح اردو میں 11 حکاری آوازیں ہیں۔ بعض عالموں نے صوتیاتی نقطہ نظر سے ر، ل، م، ن کو بھی حکاری آواز مانا ہے۔ بعض عالموں کا خیال ہے کہ دو چشمی ہے کا استعمال صرف حکاری آوازوں کے لیے ہی استعمال کرنا چاہیے تاکہ بھار اور بہار یا گھر اور گوہر جیسے الفاظ میں فرق کیا جا سکے۔ یاد رہے کہ تحریر میں لام، میم، نون اور رے کے ساتھ بھی دو چشمی ہے جوڑ دی جاتی ہے، لیکن ان کی آوازوں یعنی لام دو چشمی ہے ل، م، ن اور ر کو فونمی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ کتاب ضیاء اردو مرتب ضیاء المصطفیٰ مصباحی، ناصر، آسی بک سینٹر۔